چینل کے معزز دوستو، آپ کو اپنے چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں گے۔ ناظرین، یہ خوفناک ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو ان نادیدہ قوتوں کے بارے میں آگاہ کریں۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، بلکہ لوگوں کو اس طرح کے واقعات کے بارے میں بتانا ہے جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو کر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھار اگر انسان کا ان کے ساتھ سامنا ہو جائے تو انسان نادیدہ قوتوں کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھے۔ تو ہر سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ اس کے ساتھ انسان کے جسم اور دماغ پر وہ خوف طاری نہیں ہوتا۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے ہر ویڈیو بہت بڑی محنت کے بعد جا کر بنا جاتے ہیں، تب یہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ہر سٹوری۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ایک سارہ نامی لڑکی کی، جس کو اچانک ایک جنگل کے اندر رات پڑ گئی تھی۔ جیسے ہی گھڑی آدھی رات کو بجنے لگی، سارہ نے اپنے آپ کو ایک ویران دیسی سڑک پر اکیلا پایا، جس کے چاروں طرف گھنے جنگل تھے جو چاند کی پوری روشنی کو نگل رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے پکڑے اس نے گیس کے پیڈل کو دبایا۔ اپنی منزل تک پہنچنے اور رات کی خوفناک خاموشی سے بچنے کے لیے وہ بے چین تھی، لیکن جیسے ہی وہ اندھیرے کی گہرائیوں میں چلا گیا، جنگل سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ کار کے خلاف شاخیں کھرچ گئیں اور پریشان کن سرگوشیاں ہوا میں گونجنے لگیں۔ سارہ کا دل دھڑک رہا تھا جب اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں بے چینی کے احساس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اچانک ہیڈ لائٹس ٹمٹماتے ہوئے لمبے لمبے سائے ڈال رہے تھے جو سڑک پر ناچ رہے تھے۔ گھبراہٹ پھیل گئی جب سارہ کو احساس ہوا کہ وہ کھو چکی ہے۔ تہذیب کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ واپسی کا راستہ تلاش کرنے کے لیے وہ بے چین تھی۔ اس نے اچانک یو ٹرن لیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک پرانی خستہ حویلی کا سامنا کر رہی تھی۔ اچانک سامنے اس کو ایک حویلی نظر آئی اور کوئی اس کے پاس دوسرا آپشن نہیں۔ سارہ ہچکچاتے ہوئے حویلی کے قریب پہنچی۔ اس کی کھڑکیاں اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور اس کی دیواریں ڈھکی ہوئی تھیں۔ گاڑی سے باہر نکلتی ایک ٹھنڈی ہوا اپنے ساتھ بچوں کی ٹھنڈی قہقہوں کو لے کر چلی گئی۔ انتباہاتی علامت کو نظر انداز کرتے ہوئے سارہ حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم خالی حالوں میں گونج رہے تھے، لیکن جتنا آگے اس نے دریافت کیا اتنا ہی اسے لگا جیسے اسے دیکھا جا رہا ہے، کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ سائے اس کے ویژن کے کونے کونے میں منتقل ہو گئے اور عجیب و غریب علامتیں دیواروں کی زینت بن گئیں، جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ جیسے ہی سارہ واپس مڑنے والی تھی کہ اس نے خاموشی کو چھیدنے والی خون آلودہ چیخ سنی۔ آواز کی طرف بھاگتے ہوئے اس نے خود کو ایک مدھم روشنی والے کمرے میں پایا، جہاں بھوت بچوں کا ایک گروپ دائرے میں کھڑا تھا۔ ان کی آنکھیں خالی اور بے روح تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی، بچے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے منہ مڑی ہوئی مسکراہٹوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ بھاگنے کے لیے کہیں نہ ہونے کے باعث سارہ کو احساس ہوا کہ وہ اپنے ایک ایسے ڈراؤنے خواب میں پھنسی ہوئی ہے جس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور جیسے اندھیرے نے اسے گھیر لیا، وہ جانتی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے گی۔